السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا میں نے آپ کو با محاورہ اور لفظی ترجمہ جو اس سے پہلے ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اسی چینل پر بشریٰ اسلامک ٹیچر 2.0 پر تفصیل سے کر دیا ہے۔ لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ بھی اور تشریح اور تفسیر بھی اچھی طرح سمجھائی ہے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو میرے اس چینل کی تمام ویڈیوز کو شروع سے لے کر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو اب ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، تو بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے سورۃ بقرہ کی فضیلت بتائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی فضیلت جانیں، ناظرین سورۃ بقرہ کی فضیلت والی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، بقرہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے گائے، اور اگر اس لفظ کو دوسرے سادہ کاف کے ساتھ بقرہ لکھیں تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جو عام بکرے ہوتے ہیں، بکرا۔ تو اگر اس کاف کو دو نقطوں کے ساتھ لکھیں بقرہ تو اس کا ترجمہ گائے ہے۔ اگر ہم بقرہ کو بکرا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، گائے کی جگہ ترجمہ ہو جائے گا بکرا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کاف کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے تلفظ کو صحیح طرح اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں۔ ناظرین، عربی زبان میں بقرۃ ان کا معنی ہے گائے، اور وقف کی صورت میں اس کو بقرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بقرہ۔ تو ناظرین، اس لفظ کو اگر ہم چاہیں تو بقرۃن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے، تلفظ کو اچھی طرح سمجھ کر۔ اگر ہم نے کاف نقطوں والے کو سادہ کاف پڑھ لیا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا بکرا۔ تو ناظرین، گائے کی جگہ ترجمہ بکرا ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ غلط ترجمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ قاف کا تلفظ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے قاف کا تلفظ نہیں سمجھا اور اس کو ویسے سادہ کاف کے ساتھ پڑھتے رہے تو اس کا ترجمہ بہت زیادہ غلط ہو جائے گا، یعنی گائے کی جگہ بکرا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، قرآن پاک تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، تو اگر ہم تلفظ غلط پڑھیں گے تو ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لفظوں کے تلفظ اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں اور گناہ کے بجائے ثواب کمائیں۔ تو ناظرین، قاف اور کاف کے مخرج کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ زبر قاف اق، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ تو ناظرین، یہ جو نقطوں کے بغیر کاف ہے، اس کاف کے تلفظ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاف بڑے ہی آرام سے ادا ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کاف۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس کا تلفظ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں، قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ناظرین، مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو قاف اور کاف کے تلفظ اور ترجمے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، سورۃ بقرہ کا جو نام ہے نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے، اس کو نقطوں والے کاف کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، بقرہ، جس کا معنی ہے گائے۔ اگر سادہ کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بکرا ہی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سورۃ بقرہ کے اندر جو بقرۃ لفظ آتا ہے تو وہاں بھی تلفظ کا دھیان کر کے اس لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، قل پڑھتے وقت بھی اس قاف کے تلفظ کا دھیان رکھیں، کیونکہ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور سادہ کاف کے ساتھ کل کا معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ اور لفظ قلب پڑھتے وقت بھی قاف کے تلفظ کا دھیان رکھیں، کیونکہ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور سادہ کاف کے ساتھ قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اسی طرح نقطوں والے قاف کے ساتھ بقرہ کا معنی ہے گائے،
اور سادہ کاف کے ساتھ بقرہ کا معنی بکرا ہی ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قاف کا تلفظ ضرور سیکھیں، نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمے میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یوٹیوب پر میرا بشریٰ اسلامک ٹیچر 2.0 کے نام سے یہ چینل ہے۔ اس پر میں ترجمہ اور تفسیر اور لفظوں کے تلفظ سمجھا کر پڑھاتی ہوں۔ آئیں اور میرے چینل سے ترجمہ سیکھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین، آمین ثم آمین۔